بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جی ایڈجیکٹیوز کو ذرا ریوائز کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی سیکھنے کو مل جائیں پرانی چیزوں کے ریویژن کے ساتھ ساتھ. اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ایڈجیکٹیوز کے جو کائنڈز ہیں وہ 6 ہیں. کوالٹی کے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, کوانٹیٹیو ہوتے ہیں, انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں اور پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. کوالٹی کے ایڈجیکٹیوز کی ایگزامپلس ہیں جیسے اسکوئر, گڈ, گولڈن, فیٹ, ہیوی, ڈرائی, کلیور. ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز کے اندر دس, دیٹ, دیز, دوز ہوتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز جیسے ایچ, ایوری, ایدھر, نیدھر. اور کوانٹیٹیو ایڈجیکٹیوز میں سم, اینی, نو, فیو, مینی, مچ, ون, 20. تو اس قسم کے جو ورڈز ہیں وہ کوانٹیٹیو ایڈجیکٹیوز میں آ جاتے ہیں. انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز میں which, what, whose. اور پوزیسو ایڈجیکٹیوز کے اندر my, your, his, her, its, our, your, their. یہ سارے پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایگریمنٹ آف ایڈجیکٹیو سے متعلق تو سمپل سی بات یہی ہے کہ یہ ہمیشہ سنگولر فارم کے اندر ہوتے ہیں. صرف ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیو جو ہیں ان کی پلورل فارمز ملتی ہیں ہمیں, کیونکہ ان کے بعد عموماً پلورل ناؤنز آتے ہیں تو ان کے لیے ان کو جو ہے دس کو دیز میں چینج کرنا پڑتا ہے, دیٹ کو دوز میں چینج کرنا پڑتا ہے. ادروائز جتنے بھی ایڈجیکٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے سنگولر فارم میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو پوزیشن ایڈجیکٹیوز کی وہ یہی ہے کہ ایڈجیکٹیوز ہمیشہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں, جیسے کہ a big town, a blue car, an interesting book. اور ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ بات یہ کہ جب دو یا دو سے زیادہ ایڈجیکٹیوز کسی ناؤن سے پہلے آتے ہیں تو ان کو عموماً اینڈ کے ذریعے سیپریٹ نہیں کیا جاتا. ہاں ایک ایکسیپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر دو ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ دو کلرز کے نام ہیں تو پھر ان کو جو ہے اینڈ کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا ہے, ادروائز نہیں کیا جاتا. جیسا کہ ایگزامپل دیکھیے کہ بگ اسکوئر باکس, تو بیچ میں کوئی اینڈ نہیں آیا ہے بلکہ کوما لگایا گیا. اسی طریقے سے a tall young man, اسی طریقے سے 6 yellow roses. تو یہاں پر یلو کلر ہے لیکن 6 جو ہے وہ نمبر کا نام ہے, تو لہذا یہاں پر جو ہے اس کو اینڈ سے علیحدہ نہیں کیا گیا. لیکن جب ہم کلرز کو کسی سنگولر ایڈجیکٹیو سے پہلے لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ a black and white cap, a red, white and blue flag. تو یعنی کہ وہ جو رول ہے کہ آخر کے اندر اینڈ آنا چاہیے تو پھر ہم اینڈ لگاتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگرچہ جتنے بھی ایڈجیکٹیوز ہیں وہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں, لیکن اگر اس قسم کے وربز یوز ہو رہے ہوں جیسے بی, سیم, اپیئر, لک, تو اس صورت میں ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ ورب کے بعد آئیں گے, اس قسم کے وربز کے بعد. اور پھر اگر دو یا دو سے زیادہ ایڈجیکٹیوز ہوں تو پھر ان کے بیچ میں اینڈ لگایا جائے گا, جیسے کہ the house seemed large and inconvenient. تو دیکھیں کہ large اینڈ انکنوینئنٹ جو ہے اس کے بیچ میں اینڈ آیا اور یہ لک کے بعد آ رہا ہے, اور یہ دونوں ایڈجیکٹیوز جو ہیں یہ کوالیفائی کر رہے ہیں ہاؤس کو. اٹ واز کولڈ, ویٹ اینڈ ونڈی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر دیکھیے کہ دوبارہ اینڈ آ گیا جس نے کہ آخر میں ایڈجیکٹیوز کو آپس میں ڈیوائڈ کیا. اس کے بعد جناب کمپیریزن آف ایڈجیکٹیوز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈجیکٹیوز کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں کمپیریزن کے پوائنٹ آف ویو سے, پازیٹیو, کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. ٹھیک ہے, جیسے کہ ڈارک, ٹال, یوزفل. کمپیریٹیو ہوا ان کا تو ڈارکر, ٹالر, مور یوزفل. اور سپرلیٹیو ہوا تو ڈارکسٹ, ٹالسٹ, مور یوزفل. اب اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ 1 syllable ایڈجیکٹیوز جو ہیں ان کو جب آپ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو میں چینج کرتے ہیں تو آپ ان کے آخر میں ای آر اور ای ایس ٹی لگاتے ہیں, جیسے برائٹ. تو اب یہ 1 syllable ایڈجیکٹیو ہے تو اس کو جو ہے جب آپ نے کمپیریٹیو میں یا سپرلیٹیو میں چینج کیا تو آپ نے کیا برائٹر اینڈ برائٹسٹ. اسی طریقے سے نیو تو نیور اینڈ نیوسٹ. ایڈجیکٹیوز آف 3 اور مور syllables, تو جناب ایسے ایڈجیکٹیوز جو کہ 3 اور یا 3 سے زیادہ syllables کے پر مشتمل ہوتے ہیں تو ان کو جب آپ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو میں چینج کرتے ہیں تو ان سے پہلے آپ مور اور موسٹ کا استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ انٹرسٹنگ. اب اس کے اندر کتنے syllables ہیں؟ انٹرسٹنگ. تقریباً اس کے اندر 4 syllables ہیں. تو 4 syllables ہیں تو اب ہم جو ہیں ان کو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کے اندر جب تبدیل کریں گے تو ہم مور اور موسٹ کا یوز کریں گے, جیسے مور انٹرسٹنگ, موسٹ انٹرسٹنگ. اب اسی طریقے سے دیکھیے فرائٹننگ, فرائٹننگ. تقریباً 3 syllables ہیں اس کے اندر, تو ہم کہیں گے کہ مور فرائٹننگ, موسٹ فرائٹننگ. اور جناب ایسے ایڈجیکٹیو جو کہ 2 syllables کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں تو وہ عموماً جو ہے یہ اوپر جو ہم نے 2 رولز بیان کیے ہیں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو بنانے کے, ان میں سے کوئی ایک رول جو ہے وہ عام طور پر فالو کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور ان میں بھی ایسے ایڈجیکٹو جو کہ فل یا پھر آر ای کے اوپر ختم ہوتے ہیں تو وہ عموماً اپنے ساتھ مور یا موسٹ لگواتے ہیں تاکہ وہ سپرلیٹو اور کمپیریٹو کے اندر چینج ہو جائیں, جیسا کہ ڈاؤٹ فل, مور ڈاؤٹ فل, موسٹ ڈاؤٹ فل, کیئرفل, مور کیئرفل, موسٹ کیئرفل, obscure, more obscure, most obscure. تو اب دیکھیں کہ یہ آر ای کے اوپر ختم ہو رہا ہے تو یہ اپنے سے پہلے جو ہے مور اور موسٹ لے رہا ہے. اچھا, دوز اینڈنگ ان ای آر وائی اور ایل وائی ایڈ ای آر اور ای ایس ٹی. تو ایسے ایڈجیکٹوز جو کہ ای آر کے اوپر ختم ہوتے ہیں یا وائی کے اوپر ختم ہوتے ہیں یا ایل وائی پر ختم ہوتے ہیں تو وہ وہی رول لیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ آخر میں ای آر یا ای ایس ٹی ان کے لگتا ہے تو وہ کمپیریٹو اور سپرلیٹو میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ پریٹی وائی کے اوپر ختم ہو رہا ہے تو اب ہم نے اس کو چینج کیا, پریٹیئر, آئی ای آر کر دیا, وائی کو ہم نے آئی ای آر میں چینج کر دیا, پریٹیئر, پریٹیئر, پریٹی, پریٹیئر, پریٹیسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہولی, ہولیئر, ہولیسٹ. اسی طریقے سے کلیور, کلیورر, کلیورسٹ. اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ای آر پر ختم ہو رہا ہے, آر ای پر ختم نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ obscure ایسا ورڈ ہے جو کہ آر ای پر ختم ہو رہا ہے, لیکن کلیور ایسا ورڈ ہے جو کہ ای آر پر ختم ہو رہا ہے. تو جب ای آر پر ختم ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ کلیورر, کلیورسٹ. لیکن obscure جو ہے وہ آر ای پر ختم ہو رہا ہے تو مور obscure اور موسٹ obscure. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ شاید نئی بات ہو جو کہ آپ کو پتا چلی ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ irregular comparisons بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کے اندر یہ والا رول جو ہے کہ ای آر کا اور ای ایس ٹی کا یا پھر مور اور موسٹ کا یوز نہیں ہوتا ہے, بلکہ ان کی تینوں فارمز کمپیریٹو کی, پوزیٹو کی اور سپرلیٹو کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. جیسے کہ گڈ, بیٹر, بیسٹ, بیڈ, ورس, ورسٹ, لٹل, لیس, لیسٹ اینڈ مچ, مور, موسٹ یا مینی, مور اور موسٹ. تو ہوپ فلی آج ہمارا جو ایک ریویژن تھا ایڈجیکٹوز کے حوالے سے, اس کے اندر آپ کو کچھ نئی باتیں بھی پتہ چلی ہوں گی اور کچھ پرانی باتوں کا ریویژن بھی ہوا ہوگا. اینڈ فار دا بیٹر اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ آف انگلش, یہ آئیڈیاز جو ہیں ہمارے جیسے جو نان نیٹو اسپیکرز آف انگلش ہیں ان کو جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو.